والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ لم یزل میں حمد و ثنا حضور نبی رحمت آقا دو جہاں سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حمد و ثنا پیش کر لینے کے بعد آج ہم جمعۃ المبارک کی اس پرنور ساعت میں اور ماہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کی پرکیف گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ حاضر ہیں کہ رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور کل قیامت والے دن اس حاضری کو ہماری نجات اور تاجدار کائنات کی ہمارے حق میں شفاعت کا باعث بھی بنائے۔ احباب ذی وقار، میں نے آج کا جو عنوان آپ احباب کی خدمات کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے وہ ہے غزوہ بدر کا عنوان۔ غزوہ بدر اسلام کے لیے لڑی جانے والا پہلا غزوہ ہے، پہلی جنگ ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی معیت میں صحابہ نے کفر کے خلاف لڑی، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی درا حالے کہ تم بے سر و سامان تھے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ بدر کو غزوہ بدر کہا کیوں جاتا ہے؟ بھائی بدر ایک بندے کا نام تھا اور اس بندے نے ایک میدان کے اندر کنواں کھودا تھا۔ اب اس کنویں کو بدر کا کنواں کہا جاتا تھا، تو اس نسبت سے اس پورے کے پورے میدان کو اور پورے کے پورے علاقے کو اس بندے کے نام کی نسبت سے علاقہ بدر، میدان بدر، اور وہ بدر کا کنواں بھی اسی کے نام سے موسوم تھا، تو یہ علاقہ اس کے نام سے مشہور ہوا۔ اور پھر یہ جو غزوہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کب پیش آیا؟ 2 ہجری کو غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا، 17 رمضان المبارک تھی اور جمعے والا دن تھا۔ آج 16 رمضان المبارک ہے اور جمعے والا دن ہے، پچھلے سال 17 رمضان المبارک جمعے والا دن آیا تھا، تو یہ بھی 17 رمضان المبارک تھی، گرمی بڑی شدید تھی اور جمعے والا دن تھا جب غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا۔ یہ پیش کیوں آیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب دعوت دین کا آغاز کیا تو کفار نے آپ کے خلاف مزاحمت کی اور کفار نے آپ کے خلاف ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا اور آپ کے مشن کو دبانے کی کوشش کی۔ پہلے انہوں نے آپ کو دنیا و ما فیہا کا لالچ دیا، ہم تمہیں یہ والا مال دے دیں گے، جو منہ سے نکالو گے تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو کچھ نہ کہو، اور جناب والا یہ جو دین کا تم پرچار کر رہے ہو، توحید کا تم پرچار کر رہے ہو، اس سے باز رہو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے پروپیگنڈے جب کام نہ کیے تو اب انہوں نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا شان پر جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیے۔ کبھی حضور صحن حرم میں سجدے میں ہیں تو جناب والا اونٹ کی اوجڑیاں لا کے حضور کی پشت پہ رکھ دی جاتی ہیں، کبھی حضور کے رستوں پہ کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی میرے پاک محبوب علیہ السلام کو طائف کے میدان میں اوباشوں سے پتھر پڑوائے گئے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور مجھے کہو کہ تو دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دے، میں محمد پھر بھی اپنے رب کی دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ تو جب انہوں نے اس چیز میں شکست کھائی کہ سرکار علیہ السلام پر تو ہمارا کوئی زور چل نہیں رہا ہے، ہم نے پیار سے بھی آزما لیا ہے، ہم نے سختی کر کے اور بے ادبیاں کر کے بھی آزما لیا ہے، زور کوئی نہیں چل رہا ہے، تو اب کیا ہوا؟
حضور کا کلمہ پڑھنے والے جو غریب غریب صحابہ تھے، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، اس طرح کے صحابہ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی عمار کو آگ پر لٹایا جاتا، کبھی بلال کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا، کبھی جناب والا صہیب کو مارا جاتا، اور کبھی بلال کا آقا ان کو لٹا کر گرم ریت پر اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کے اوپر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ اپنے دین پر، جو پرانا دین ہے، واپس آ جا، محمد عربی کا دین چھوڑ دے۔ لیکن یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے چہرہ والضحیٰ کی جلووں کی تابانیوں کو دیکھ لیا ہے، اب ان کو سولی پر بھی چڑھا لو، ان کے سر تن سے جدا کر بھی دو، تو یہ محمد کا در چھوڑ کے نہیں جانے والے ہیں، یہ رب کے محبوب کا در نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا، اسلام کو تقویت ملی، اسلام کے دامن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسی شخصیات نے پناہ لی، اسلام کے دامن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات شمولیت اختیار کر گئی۔ اب کفار جو ہیں ان کو یہ ڈر پڑ گیا کہ بھائی بڑے بڑے عرب کے سردار وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام تو بڑا اس وقت تقویت پا رہا ہے، تو اب اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو ابو جہل کے ذہن میں ایک سکیم آئی کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، حضور ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، تو اب کیا جائے؟ ایسا کرو، ایک بڑا لشکر تیار کرو اور ان پر حملہ کرو، جتنے باقی ہیں ان کا نام دنیا سے مٹا دو، مڑ کے محمد کا نام اور اس کے رب کا نام لینے والا کوئی دنیا میں نہیں بچے گا، انہیں مار ڈالو، ان کا نام دنیا سے مٹا ڈالو۔ ابو جہل کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اس کی اس مشاورت میں ابلیس بھی مکمل شامل تھا۔ جب بھی دار الندوہ کے اندر یہ حضور کے خلاف میٹنگ کرتے تھے، ابلیس باقاعدہ ان کی میٹنگ کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور نجدی بوڑھے کی شکل میں آ کر وہ بیٹھا کرتا تھا اور طرح طرح کے ان کو مشورے دیا کرتا تھا، بالکل اسی طرح کہ جس رات میرے آقا نے ہجرت کرنی تھی، اب انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ محمد عربی کی جان لے لیتے ہیں۔ اس نے کہا، ابلیس نے، جان لینے والا کام نہیں کرنا ہے، نہیں، اس نے یہ کہا کہ جان لینے والا کام کرنا ہے، بلکہ پہلے یہ فیصلہ ہوا ہم ملک سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کہا جہاں بھی بھیجو گے وہیں اس کے نام کے جانے والے تمہیں ملیں گے۔ کہا کہ جناب پھر ایسا کرتے ہیں، قید کر دیتے ہیں کسی خفیہ تہ خانے میں۔ کہا تم جہاں مرضی ساتوں زمینوں کے نیچے قید کر دو، محمد کے صحابہ اس کو وہاں سے نکال کے اپنے سامنے لے کر آ جائیں گے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو وہ بھی جانتا تھا، تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ حملہ کریں گے، لیکن حملہ بھی ناکام ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ سو جا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہجرت کی شب جتنی میٹھی نیند مجھے مصطفیٰ کے بستر پر آئی، اوے بھائی ویسے مولا کائنات کو کوئی خطرہ نہیں تھا کسی دن ہوتا کہ آج مجھ پہ حملہ نہ ہو جائے، لیکن اس وقت حضور کی جگہ پہ سونا اپنے آپ کو، یہ چھوٹا جملہ ہے، موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ لیکن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا تھا علی صبح اٹھ کے میرے پیچھے امانتیں دے کے مدینہ کی طرف نکل آنا، مجھے یقین تھا رب کے محبوب نے فرما دیا ہے اب علی نے صبح اٹھنا بھی ہے، ان کی امانتیں واپس دینی بھی ہے، مدینہ میں حضور کے پیچھے جانا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی رات بھی اتنی سکون کی میٹھی نیند نہیں آئی جتنی کہ مجھے شب ہجرت مصطفیٰ کے بستر پر آئی ہے، حضور کے بستر پر آئی ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایک بڑا لشکر تیار کرتے ہیں۔ 1000 بندے کا لشکر تیار کیا گیا، ان کے پاس آدمی بھی کثیر، جنگجو بھی زیادہ، گھوڑے بھی زیادہ، زرہیں بھی زیادہ، شمشیریں بھی زیادہ، اور جناب والا اونٹ بھی زیادہ، اور جو ہے ہر چیز وافر مقدار میں موجود۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ مومن کے اندر تو رب کائنات کی طرف سے ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی طاقت ہوتی ہے۔ اب یہ قافلہ لے کر نکل گیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ ابو جہل یہ سازش کر کے آ رہا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں کوئی خون ریزی نہیں چاہتے تھے، مدینہ میں کوئی جنگ و جدل نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور اصحاب رسول کو اپنے سامنے بٹھا کر آپ نے کہا کہ اے لوگو، آج اسلام کو تمہارے مالوں کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے، آج اسلام کو تمہاری جانوں کی ضرورت بھی پڑ گئی ہے۔ اب جب حضور جانے کائنات نے یہ اعلان کیا تو اس اعلان کے بعد ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اس وقت جب مکہ میں تھا
تب بھی میں یہی کہتا تھا میرا مال بھی آپ پہ قربان ہے، میری جان بھی آپ پہ قربان ہے، میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہے۔ آج بھی میں یہی کہتا ہوں یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔